अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह का टाइम था, मैं आई थी किचन में और बनाने लगी थी नाश्ता अम्मी जी के लिए। ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा डार्क कलर का, ये आटा है जो हमने घर में ही बनाया है, यानी कि मिक्स आटों को लेके। तो शुगर के पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो वो मैंने बनाया है डाइट जो है वो आटा है। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने डाला है ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन। तो फिर इसको मैं लगी हूँ गूंदने। अगर आप नमक भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन अम्मी जी को बीपी का इशू है, इस वजह से मैं इसमें नमक नहीं शामिल करूँगी। ये जो आटे हैं इसमें मैंने बेसन, मकई का आटा, जौ का आटा, और मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है मकई का, जौ का, और जो है बेसन, और मैंने इसमें थोड़ी सी अलसी पीस के वो डाली है, और बाजरे का आटा डाला है। वो डाल के ये देखें जी, इस तरह से ये आटा बन जाता है। और जो पेशेंट होता है वो तो एक ही डाइट खा के, यानी कि एक ही रोटी खा के थोड़ा तंग भी आ जाते हैं। तो आपको चाहिए थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना के खिलाएं। तो मैंने भी ऐसे ही किया है। जो कभी मैं बाजरे की रोटी बना देती हूँ, गंदम की बना देती हूँ, गंदम की नहीं सॉरी, और मकई की, सफ़ेद मकई की, पीली मकई की। उसके बाद बाजरे की रोटी वो बना देती हूँ, बेसन की रोटी बना देती हूँ। इस तरह से आप मुख्तलिफ़ रोटी बना के जब देते हैं तो एक ही चीज़ से बोर भी नहीं होते, और डाइट भी जो है आपकी बिल्कुल परफेक्ट जाती है। और जितनी आप, मैं समझती हूँ, डाइट से आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, वो मेडिसिन से बिल्कुल भी नहीं होता। तो जी अम्मी जी की आंख का कराना था ऑपरेट, और इस वजह से अम्मी जी को हमने पूरी स्टिकनेस की हुई थी कि अम्मी जी आपने जो है ना ये अपनी डाइट को बिल्कुल जो है ना पूरा फॉलो करना है। जी अम्मी जी के साथ मैं भी ये रोटी खा लेती हूँ, वो इस वजह से अम्मी जी को ये ना लगे कि मैं अकेली ही एक पेशेंट हूँ और वो ये ही चीज़ खाती हैं, दूसरे जो हैं वो बड़ा इंजॉय करते हैं। इसके मैं बड़े मज़ेदार पराठे भी बना लेती हूँ, आलू के पराठे, जो आपका दिल चाहे वो आप बना सकते हैं। ये दरमियाने साइज़ का मैंने लिया था पेड़ा, और जो था इसको बेल के तो इसकी बनाऊंगी रोटी। और जो है इसके साथ जो है वो ऑमलेट के साथ जिसको पराठा होगा वो बनाऊंगी, और जिसको चाहिए ये वाली रोटी और वो भी खा सकते हैं। ये इतनी मज़े की लगती है। आपको टेस्ट है ना, आप कोई भी टेस्ट अपने मुंह में रखते हैं, यानी कि खाने की आदत हो जाती है, फिर तो आपको माशाल्लाह से हर चीज़ ही खाई जाती है। और जो इस तरह के पेशेंट हो उनको खिलाने से पहले, यानी कि अगर आप इस तरीके से बनाते हैं कि उनको फ़ील ही नहीं होती कि ये मैं डाइट कर रहा हूँ या वे मेरे लिए स्पेशल है, तो ये बहुत ही इजी रहता है काम जी। ये जी इधर मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक आप डाल सकते हैं, मिर्ची डाल सकते हैं, इस तरह से पराठा बना के भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें अजवाइन और ज़ीरा वो डाल के इसको मैंने बनाया। अगर आप ये वाली रोटी को साग के साथ खाते हैं और पालक मेथी इस तरह के सालन के साथ खाते हैं ना, यकीन माने बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसको पकाना चाहिए बिल्कुल धीमी आंच पे, और आपको तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं बनाना, वो अंदर से फिर कच्ची रहेगी और ऊपर से जो है ना वो पक जाएगी। इस पे मैं लगाने लगी हूँ ज़ैतून का तेल। आप मक्खन भी लगा सकते हैं, आप दूसरा कुकिंग ऑयल भी, देसी घी भी लगा सकते हैं। बाजी जब जब आप काम करते हैं तो आपको तजर्बा होता जाता है। पहले एक दौर था कि ये वाली रोटी मुझसे बनती नहीं थी, मुझे तरीका ही नहीं आता था बनाने का, क्योंकि आपको पता है इसमें लेयर थोड़ी कम होती है, तो फिर गंदम की बनिस्बत ये बहुत मुश्किल से बनती है। तो लेकिन जब आप बनाने के आदी हो जाते हैं ना, आपकी जो प्रैक्टिस हो जाती है ना, उससे बहुत अच्छा जो है काम हो जाता है। ये जी मैंने इसको अच्छे तरीके से हल्की आंच पे इसको बनाया। ये देखें इस तरह से इसको बिल्कुल जो है ब्राउन कर लेना। ब्राउन करके तो इसको आप सालन के साथ भी खा सकते हैं। सालन के साथ तो अम्मी जी खाते हैं, लेकिन मैंने बनाया था ऑमलेट। मैंने कहा ऑमलेट बना के उसके साथ खाएं, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और ये जब मैं बनाऊंगी ना आटा, और जो है मैं आपके साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करूंगी। ये जी ऑमलेट था सब्ज़ प्याज वाला, और दूसरा साथ चने भी थे। मैंने कहा ये भी ले लेते हैं, और मैंने ज़्यादा सारा ऑमलेट बना लिया था ताकि जो दूसरे अफराद हैं वो भी आज ऑमलेट ही खा लें। काम करते करते आपके माइंड में इतने काम आ रहे होते हैं ना, इसको ख़त्म करके मैंने दूसरा काम करना है, इसको करके बाद जी ऐसे ही ज़िंदगी इतनी तेज़ी से गुजरी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी तेज़ी से गुजरती जा रही है। और मैंने
میں یہ سوچتی ہوں بعض اوقات کام کرتے ہوئے کہ ہم یہ کام تو کر لیتے ہیں، لیکن اس مقصد سے ہم بالکل دور ہو چکے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا پہ بھیجا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ میں نے دنیا میں انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور میرا آپ کو بھی یہی میسیج ہے کہ پلیز اپنی اتنی مصروف زندگی میں سے تھوڑا سا ٹائم نکالیں، اور اپنے جو ہے ٹائم نکال کے اور جو ہے نماز کے لیے لازمی ٹائم نکالا کریں، نہ بھی ہو پھر بھی نکالا کریں۔ اللہ ہم سب کو ایسی ہمت دینا کہ ہم اس راستے پہ چل جائیں جس پہ اللہ پاک نے انعام رکھے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، یہ دیکھیں جی، یہ میں لے کے آئی تھی گرمیوں کے سوٹ، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ جی جو ہے فل امبورڈری سوٹ تھا، ساتھ شفون کا دوپٹہ تھا، اور بیک اس کی جو تھی چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے، بوٹی سی، اور ساتھ شفون کا یہ دیکھیں پورا تیار ہوا دوپٹہ تھا۔ یہ لے کے آئے تھے جی امی جی کے لیے سوٹ، لیکن وہ بلیک کلر تھا تو اس وجہ سے امی جی کہہ رہے تھے میں نے نہیں لینا، تم لے لو، اور کیونکہ ہم جب بھی شاپنگ کرتے ہیں نا تو ہم سارے لے لیتے ہیں جو ہمیں سوٹ پسند ہوں، گھر آ کے ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کون سا کس کو سوٹ کر رہا ہے، کون سا کس کو کلر پسند ہے، پھر ہم آپس میں جو ہے نا وہ شیئر کر دیتے ہیں۔ یہ جی میں اپنے لیے لے کے آئی تھی سوٹ، اور یہ امی جی کو بہت پسند تھا۔ میں کہہ رہی تھی امی جی آپ لے لیں، لیکن امی جی نے نہیں لیا تھا، وہ اس وجہ سے امی کہہ رہے تھے یہ تھوڑا ہیوی ہے تو میں ہیوی نہیں پہنوں گی۔ دیکھ لیں ایک کیسا انسان کی زندگی میں وقت آتا ہے کہ پہلے انسان ایسا پہنتا ہے ہیوی، اس کے بعد جب تھوڑے سے آپ ضعیف ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہی کڑائی جو ہے نا وہ ایسے ہیوینس فیل کرتی ہے، چبھتی ہے، اور کہتے ہیں بالکل سافٹ سے کپڑے پہنے ہیں۔ بات جی یہ سوٹ بھی بہت پیارا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا تھا، اسکن کلر تو ویسے مجھے بہت پسند ہے۔ تو میں نے کیا کیا تھا ان سوٹوں کو، یہ جی اس کی جو فرنٹ سائڈ تھی اور ساتھ ہی اس کی بیک تھی اور ساتھ اس کا اس طرح کا دوپٹہ تھا، یہ پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کون سا اسٹف تھا، لیکن اچھا تھا تو مجھے یہ پسند آیا تھا۔ شفون نہیں تھی، یہ کوئی دوسرا ہی کپڑا تھا، اس کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی یہ کون سا کپڑا ہے۔ تو بس جی یہ کپڑوں کو دکھانے کے بعد میں نے امی جی سے، امی کے ذمہ ایک کام لگایا ہوا ہے کہ امی جی آپ نے جب یہ سوٹ لے کے آئے نا تو آپ نے فوری ان کو شلنگ کر دینا، کیونکہ جب شلنگ ہوئے ہوتے ہیں نا کپڑے تو پھر مجھے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ میں نا ان کو جلدی سے سلائی بھی کر لیتی ہوں اور اس کو جو ہے ان کی کٹنگ بھی کر لیتی ہوں اپنا ٹائم نکال کے، تو پھر یہ والے کام جو ہے نا یہ بھی میں کر لیتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ اسکن سا سوٹ تھا، اس کے ماشاءاللہ سے کافی اس کے پیچ تھے جو مجھے بازار سے لگوانے تھے، جو مجھے بہت مشکل کام لگ رہا تھا۔ میں کہہ رہی تھی کہ بس اللہ کرے جھوٹ ہی ہو جائے لگوانے، کیونکہ باہر جانا مجھے بڑا مشکل کام لگتا ہے کہ میں اس کو جاؤں اور اس طرح سے کراؤں، کیونکہ زندگی اتنی بزی ہو چکی ہے کہ بس تھوڑا سا بھی ٹائم نہیں نکلتا۔ بس جی ماشاءاللہ سے امی جی نے ادھر سوٹ کر لیے تھے شلنگ، اور اس کے بعد جی میں نے کہا آپ کے ساتھ وہ جو چیلا بناتے ہیں اس کی ریسپی شیئر کروں، اور یہ بڑا مزے کا لگتا ہے جب آپ کوئی بھی ڈائٹ فالو کرتے ہیں یا کسی پیشنٹ کے لیے کوئی چیز بناتے ہیں، کہ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے محنت کریں تو محنت رنگ لے کے آتی ہے۔ یہ جی مونگ کی دال تھی تقریباً 4 سے 5 کھانے کے چمچ، اور جو چھلکے والی ہوتی ہے اس کو میں نے بھگو کے رکھا تھا۔ اس میں تھوڑی سی میں نے پالک، تھوڑی سی سبز مرچی، تھوڑا سا نمک، یہ آپ لہسن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالا تھا، ڈال کے اس کو میں نے کر لیا تھا بلینڈ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا میں نے نمک بھی ایڈ کیا تھا۔ اس کے بعد اس میں تھوڑا سا ڈالا زیتون کا تیل ڈال کے آپ فرائی پین میں بھی بنا سکتے ہیں، نان اسٹک، مجھے توے پہ سہولت لگی تھی اور میں نے اسی پہ بنا لیا۔ اس کو ایسے آپ نے ایک توے پہ ڈالنا ہے، اس کے بعد چمچ کی مدد سے اس کو پھیلاتے جانا ہے، آنچ بالکل سلو رکھنی ہے، زیادہ آپ نے نہیں رکھنی، بالکل پتلی سی اس کی لیئر ہوتی ہے، موٹی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ موٹی بھی بناتے ہوں لیکن مجھے پتلی اس کی پسند ہے، تو اس وجہ سے میں وہی بنا رہی ہوں، اور آنچ آپ نے بالکل سلو رکھنی ہے، بالکل تیز نہیں رکھنی۔ اب میں جو بھی چیلا بنایا کروں گی نا اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ جو جتنی بھی سب کی مدرس ہیں اور جو پیشنٹ ہیں وہ اس طرح کی جو ہے چیزیں بنا کے کھائیں اور ان کو آسانی ہو۔ یہ جی اس طریقے سے بالکل آرام سے، آپ نے بالکل جلدی نہیں کرنی، آپ نے ایسے نہیں کرنا یہ کوک ہو گیا تو میں اس کو اٹھا لوں، بالکل ایسا کام نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں اوپر سے بالکل کوک ہو چکا ہے، اس اوپر سے کوک ہونے کی وجہ سے یہ نیچے سے اٹھایا جائے گا، اور اگر آپ نے اس طرح سے کیا جیسے میری سسٹر نے کیا ہے جلدی کا کام، تو جلدی کا کام پھر آپ کو پتہ شیطان کا کام ہوتا ہے، وہ تو پھر
ہو جاتا ہے خراب۔ یہ جی ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے، تو اس کو مزید جو ہے نا آپ جو ہے نا اس کو انجوائے کرنے کے لیے یہ جی میں نے کیا کیا جی، اس کے اوپر یہ میں نے چکن کو میرینیٹ کر کے فریج میں رکھا ہوتا ہے۔ میرے گھر میں سسرال میں ادھر میکے بھی میں چکن کو اس طرح سے میرینیٹ کر کے رکھتی ہوں تاکہ کسی وقت بھی آپ کو جو ہے نا کام پڑ سکتا ہے۔ یہ جی میں نے تھوڑے سے کاٹے تھے پیاز، اور اس کو میں نے کہا تھا اور بھی مزیدار اس کو بناتی ہوں۔ اس کو آپ سالن کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، اس کو مختلف چٹنیوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، اور اس طرح سے اس کو رکھا تھا کھیرے، اور ساتھ بنایا تھا چکن کو میرینیٹ کیا ہوا تھا۔ یہ بون لیس تھا، اس میں سرکہ، کٹی ہوئی مرچ، نمک، اور میں نے تھوڑا سا ادرک نہیں لہسن ڈال کے اس کو میں نے جو تھا اس کو میں نے رکھ دیا تھا فریج میں۔ اس کو نکالا، اس کو میں نے سوتے کیا۔ سوتے کرنے کے بعد اس طرح سے چیلے کے اوپر رکھا، اور رکھنے کے بعد پھر اس کو جی یہ دیکھیں کتنا مزیدار زبردست سا آپ کا شورما جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ بس اس میں بریڈ جو ہے وہ آپ کی اپنی ہے، گھر میں جو تیار کی ہوئی ہے وہ والی ہے، آپ کو باہر سے نہیں لانی پڑی۔ اس طرح سے یہ چیزیں بھی کھانی چاہیے۔ اور یہ جو چٹنی میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی تھی اس کی، یہ وہ والی ہے، یہ بھی میں نے بنا کے فریج میں رکھی ہے۔ ساری چیزیں میں گھر کی بنائی ہوئی خاص طور پہ یوز کرتی ہوں۔ میں کہتی ہوں باہر کی نہ استعمال کریں۔ اب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوا ہے، اتنی بیماریاں آ گئی ہوئی ہیں نا، تو اس وجہ سے آپ کو تھوڑی سی محنت کر کے اگر صحت ملتی ہو تو آپ کو ضرور لینی چاہیے۔ یہ دیکھیں جی اس طرح سے رول کریں، بٹر پیپر لگائیں، بچوں کو شورمے بنا کے دیں، کیونکہ آپ جس چیز کی بھی عادت بچوں کو ڈالیں گے نا وہی ہو جائے گی، چاہے وہ آپ باہر کے کھانے کی ہے چاہے وہ گھر کے کھانے کی ہے، جیسی بھی ان کو ٹیسٹ لگے گا نا انہوں نے ویسا ہی کھانا ہے۔ یہ تو بات مسٹ ہے۔ ایسے میرا بیٹا تھا تو وہ دودھ نہیں پیتا تھا، تو میں نے کہا نا یہ پیتا ہی نہیں، اس کو میں نے پلانا ہی نہیں۔ پھر مجھے ایک دن آیا خیال کہ یہ تو بالکل بھی نہیں پیے گا، پھر میں نے زبردستی اس کو تھوڑا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کرانا شروع کیا۔ اس کو ٹیسٹ کراتے ماشاءاللہ سے آج وہ جو ہے نا 1 گلاس دودھ کا لازمی پی لیتا ہے۔ اسی طرح بچوں کو کوئی بھی چیز ہے نا اس کا ٹیسٹ اگر آپ دیں گے تو وہ لیں گے نا، جب آپ نے ٹیسٹ ان کو کرانا ہی نہیں، کھلانا ہی نہیں، تو وہ کیسے کھائیں گے۔ یہ جی جب زبردست سا چیلے کا شورما جو تھا وہ تیار ہو چکا تھا۔ ایسے ہی آپ بنائیں اور اس کو ضرور بنائیں اور مجھے فیڈ بیک دیں آپ کو یہ والی ریسپی میری کیسی لگی۔ یہ بھی بہت اچھی ہے ڈائٹ کے حوالے سے، اور جو میں نے آپ کا ساتھ آٹا شیئر کیا وہ بھی زبردست ہے۔